بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے سے جب ایک مسلمان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر عاجزی کا پیکر بن کے دبے لچکے قدموں کے ساتھ مسجد حرم میں حاضری دیتا ہے، جہاں ارمانوں کا، تمناؤں کا اور خواہشات کا ایک سمندر اس کی سوچوں میں روا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا وہ مشتاق ہوتا ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی یہ دعا اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے جو وہ سوچ کر آتا ہے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد اس کے خیالات میں، اس کے ذوق میں یہ بات ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کرنا ہے، اب مزاب رحمت کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رکن یمانی میں 70,000 فرشتوں کی آمین میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنانا ہے، زمزم سے فیض یاب ہونا ہے اور صفا و مروہ کی سعی کی سنت کو اپنانا ہے۔ وہیں پر ہر مسلمان کی یہ چاہ بھی ہوتی ہے کہ جنت کے یاقوت، جنت کے موتی، جنت کے پتھر یعنی حجر اسود کی زیارت کرنی ہے، اسے چھونا ہے، اسے بوسہ دینا ہے اور اپنے گناہوں کی میل کو دھونا ہے۔ دوستو، یہ وہی پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ میں نصب کیا، جو آغاز طواف کی علامت بنا۔ دوستو، جنت کے اس پتھر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کو چھونا، اس کو چومنا گناہوں سے پاکی کا سبب بنا، یعنی جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جایا کرتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بلکہ اس حجر کی فضیلت ایسی ہے کہ حجر کے قریب جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اسے قبولیت کے پڑ لگ جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے جسے بروز محشر آنکھیں اور زبان عطا ہوگی، اور وہ ان لوگوں کے متعلق جنہیں اس نے مس کیا ہوگا گواہی دے گا۔ دوستو، یہ پتھر دیکھنے میں سیاہ رنگ کا لگتا ہے، لیکن یہ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی یعنی انڈے کی شکل کا پتھر ہے، جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ اس جگہ سے غلاف کعبہ کو سمیٹ کر رکھا جاتا ہے تاکہ حجر اسود کا پورا حلقہ صاف نظر آئے۔ دوستو، اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف اشکال کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک گول چکر بنا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کو سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اٹھاتے وقت یہ معتبر پتھر پانی کے ساتھ بہتا ہوا شکم جبل ابی قبیس میں محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار میں ایک خلا ہے، یعنی خالی جگہ رہ گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک پتھر تلاش کریں جو خانہ کعبہ کی دیوار میں خالی جگہ کو پر کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ کے مضافات میں تلاش کرنے کے بعد بھی ایسا پتھر نہ مل سکا جو مکمل طور پر اس خالی جگہ کو پر کر دیتا، لہٰذا وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر کعبہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس جگہ پہلے سے ہی ایک شاندار پتھر نصب تھا۔ جب آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آسمانی پتھر ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کو میں نے خانہ کعبہ کے اس حصے پر نصب کر دیا ہے، اور اس طرح حجر اسود پھر سے اس جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے سے رونق افروز تھا۔ لیکن دوستو، جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت یاقوت اور مقدس و معتبر پتھر بھی گردش ایاں اور انسانوں کی ستم زنیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کئی بار ظالموں نے اس پر ظلم کیا، زخمی کیا اور حادثات کا شکار بنایا، جس کی وجہ سے یہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوستو، اب جو حجر اسود ہمیں نظر آتا ہے یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگایا گیا ہے، اور یہ چاندی چڑھانے کا کام سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دوستو، اگر اس پتھر کی فضیلت کی بات کی جائے تو اس کے متعلق آپ کو بہت سی روایات سننے کو ملیں گی۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور ہونٹ مبارک اس پر لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے قریب ہو کر فرمایا تھا
مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر مذکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حجر اسود کو دیکھنے کی اور اسے چھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، بامید دیدار۔